نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیت نمبر 34 تھرڈ کلاس ہوگی آج، تھرڈ نہیں فورتھ کلاس ہوگی آج، اور پچھلے دنوں میرا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں لے سکے، تو انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، دیکھیں کتنی کلاسز لگتی ہیں۔ تو لاسٹ واقعہ جو ہم کہہ رہے تھے حضرت زینب کا اور ان کے اونٹ والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بولا کہ صفیہ کو دے دیں تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 3-4 دن ان سے ناراض رہے، اور پھر حضرت زینب کو احساس ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہنا شروع کیا کہ آپ پلیز تم میری جگہ پہ منا لو، میں تمہیں اپنا دن دے دوں گی، میں تمہیں بدلے میں اپنا دن دوں گی، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناؤ، کیونکہ آپ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے فائنلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا۔ وہ کیسے کہ حضرت زینب نے اپنی رات جب حضرت عائشہ کو دیتی، انہی دنوں کی ہی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حضرت زینب ہی ہوں گی، لیکن جب آپ نے دیکھا تو حضرت عائشہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آج تو تمہارا دن نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو دینا چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو پھر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب پر راضی کر دیا، ناراضگی ختم کروا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہوا تھا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے کوئی ہارش ریئیکشن نہیں دیا جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور میں آپ کو واقعات سنا دیتی ہوں، تاکہ پکچر جو ہے نا وہ 100% کلیئر ہو جائے ہمارے سامنے۔ ایک سیکنڈ میں اوپن کر لوں۔ تو واقعہ ایلا جو ہوا تھا سیرت میں، واقعہ ایلا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وائفز تھی نا، انہوں نے غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کہا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ خرچ وغیرہ کرتے ہیں نا، اس کو زیادہ کرتے ہیں، جو پیسہ بیت المال میں جا رہا ہے یا مہاجرین کو جا رہا ہے یا اور لوگوں کو جا رہا ہے جن کو پیسے کی ضرورت ہے، خصوصاً ہیلپرز وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ باقیوں کو بھی ڈیفینیٹلی جا رہا تھا، انصار کو جا رہا تھا، لیکن جب ان سب کو جا رہا ہے اور ان سب کے لیے اماؤنٹ اب اچھا ہے، تو ہمارے لیے بھی گھر کے خرچ کے لیے پیسہ زیادہ کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ ویسے ہی رہے، اور جو نہیں رہنا چاہتا اس کے لیے آپشن اوپن ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسکلی اس پر جب اس سے انکار کیا نا، تو ہر زوجہ نے نا الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پش کرنے کے لیے نا، یعنی ساری ازواج اکٹھی ہو گئی نا اس بات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پش کرنے کی کوشش کی کہ آپ خرچہ زیادہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی پسند نہیں آئی کہ ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند، دنیا سے رغبت آپ کو نہیں ہے، تو مجھے پش کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، آپ نے علیحدگی، ایلا کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرنا، اور اس واقعے کا ذکر نا سورہ نور میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے نا اوپر ایک چھوٹا سا روم کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں پر آپ شفٹ ہو گئے تھے۔ تو صحابہ میں نا ایک دم سے بات پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر شفٹ ہو گئے، مسجد نبوی کے اوپر شفٹ ہو گئے، اور بیسکلی جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا نا، ویسے ویسے یہ بات پھیلتی گئی کہ کوئی طلاق تو نہیں دے دی۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کی تھی نا، تو حضرت عمر گئے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے۔ تو جب انہوں نے جا کے پوچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دی ہے میں نے، بلکہ علیحدگی اختیار کی ہے۔ تو
وہ اوپر شفٹ ہو جانا، علیحدگی اختیار کر لینا، کسی کی بیویوں کی بات پسند نہ آنا، تو اس سب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی سختی نہیں کی، نہ کوئی سختی سے بات کی، اور نہ ہی مار پیٹ تک بات پہنچی کہ کوئی بھی. حالانکہ اس وقت جو ازواج تھی انہوں نے کچھ بحث بھی کی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، کنونسنگ کے لیے آرگیومنٹ بھی کیا، لیکن اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی. سوچے آپ کو کتنا برا لگا ہوگا کہ آپ نے مہینہ علیحدگی اختیار کی اپنی وائف سے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ نہیں لیا. اگر بیویوں کو اس طرح مارنے کی اجازت ہوتی جس طرح ہماری سوسائٹی میں رائج ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہمیں ضرور ملتا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارش اسٹیپ لیا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہر آیت پہ عمل کیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. ٹھیک ہے، تو چلتا پھرتا قرآن تھے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری آیات پر قرآن کے عمل کر کے دکھا رہے، تو ایک آیت پر عمل نہیں کر کے دکھا رہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو اجازت ہے یہ بطور سزا ہے، اور خاص مواقع ہے. جو لوگ گھر کے ڈیلی کے روٹین کے معاملات میں اونچ نیچ ہونے پر اس طرح مار پیٹ یا کچھ بھی اس طرح کا ڈیسیزن لیتے ہیں، ان تینوں سٹیپس میں سے تینوں سٹیپس کون سے؟ پہلا ہے نصیحت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی اس میں شامل ہے، دوسرا بستر الگ کرنا، اور تیسرا پھر مارنا ہے. کون سا مارنا ہے اس پہ؟ ان تینوں سٹیپس پہ ابھی ہم آئے نہیں ہیں، ان پہ ابھی ہم آئیں گے، اور ان کی ڈسکرپشن میں آپ کو دوں گی ان سے مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، کتنا، کیسے، کیوں، یہ سب ہم پڑھیں گے. تو فی الحال ہم واقعات دیکھتے جائیں کہ ڈیلی کی روٹین میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. پھر ایک مرتبہ ساری ازواج نا سیرت کے واقعات پڑھے نا، اور ازواج کے بیسکلی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا تو موسٹلی بکس میں سیرت بھی نا مغازی کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مغازی کے پرسپیکٹو سے اسے ٹچ کیا گیا، بلکہ مغازی کے پرسپیکٹو سے ہی میکسیمم ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں. مغازی کیا ہے؟ مغازی از غزوات کی ڈسکشن. تو سنس مردوں نے سیرت لکھی تھی تو انہوں نے ان مردوں نے کلیکٹ کی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مغازی جو تھی، غزوات، ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور انہی کی زیادہ ڈیٹیلز لکھی ہیں. کیونکہ مردوں کا جنگ و جدل میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا، اور گھر کو عموماً وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، گھر کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا چل رہا تھا وہ بھی ہم ریکارڈ کریں، وہ بھی ہم لکھیں، یا پھر بچوں کے ساتھ کیا معاملات چل رہے تھے وہ بھی ہم لکھیں. ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے یہ اللہ کا کہ ہمارے پاس جب ہم مکمل سیرت پڑھتے ہیں اور احادیث پڑھتے ہیں، احادیث کو بھی دیکھتے ہیں. احادیث شکر ہے ہر طرح کی کلیکٹ کی گئی. احادیث میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ صرف مردوں کے انٹرسٹ کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ زیادہ کلیکٹ ہوئی ہیں اور عورتوں والی کم کلیکٹ ہوئی ہیں. الحمدللہ حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہوا. تو حدیث سے ہمیں پھر یہ سارے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بھی سیرت میں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہوئے تھے. اور جو سیرت کی کتابیں ہیں نا ان میں البتہ یہ سارے اکٹھے، یعنی ہر جگہ اکٹھے تو نہیں، یعنی جب جب ہوئے تب تب یہ لکھے ہوئے ہمیں نہیں ملتے. کچھ کچھ ملتے ہیں، کچھ کچھ نہیں ملتے. وہ حدیث کی کتابوں سے شکر ہے اللہ کا کہ مل جاتے ہیں. اور ابھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی ایسے کمپائل کرے اور اس میں جتنے بھی اس طرح کے بھی واقعات ہیں اور جتنی احادیث ملتی ہیں. احادیث کیا تھی؟ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہونے والے واقعات پر یا قرآن مجید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز ہی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی. تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسے کمپائل کرے کہ اس میں حدیثوں میں سے نکال کر سارے واقعات منشن کریں، تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہو جائے گی. ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی الحمدللہ شکر ہے حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. تو ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا رہی تھی کہ ایک مرتبہ مزید کیا ہوا تھا کہ ازواج کو جب یہ محسوس ہونے لگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کے گھر پہ ہوتے ہیں، تب صحابہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ بھیجا کرتے تھے. تو صحابہ زیادہ گفٹ اس دن بھیجتے تھے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے، حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ اس دن زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور حضرت عائشہ کیا ہے؟ آپ کی فیوریٹ ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ کو بھی پتہ چل گیا تھا، تو وہ اسی دن زیادہ گفٹ بھیجتے. تو باقی ازواج ظاہر سی بات ان کو پھر یہ تھوڑا سا کھٹکا کہ بھئی ایسا کیوں ہے. تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ بھئی سب جا کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے. تو ایک ایک کر کے سب آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے حضرت حفصہ نے بات کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عائشہ کے ساتھ ہی تھے، تو حضرت حفصہ سے بات کی. تو حضرت حفصہ کا آرگیومنٹ کنونسنگ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، حضرت حفصہ چلی گئی. پھر سب نے حضرت ام سلمہ کو بھیجا. حضرت ام سلمہ گئی ہیں جو کہ کافی انٹیلیجنس اپنی ذہانت کے اعتبار سے فیمس ہے نا، تو انہوں نے اپنی ذہانت کے اعتبار سے بات کی اور کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہے کہ صحابہ اسی دن گفٹ بھیجتے اور ہم سے زیادہ عائشہ کو ویلیو دی جاتی ہے، آپ کہیں فرق تو نہیں کرتے ایسے. حالانکہ یہ فرق نہیں ہے، صحابہ ایسا کرتے تھے، لیکن یعنی ان کو یہ فیل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، ان کے درمیان کی جو وائفس تھی ان میں ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی جو ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے نا، اس کو غیرت بیسیکلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، غیرت ان میں زیادہ تھی اور شوہر سے محبت ایسی تھی کہ ان کو ایسی چیزیں فیل ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ نے بھی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، اور اس میں کیا کر سکتا ہوں، صحابہ اگر ایسا کرتے ہیں تو حضرت ام سلمہ بھی چلی گئیں. پھر ان لوگوں نے حضرت زینب کو بھیجا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت زینب کیا تھی، حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جیسے بتایا تھا جتنی بھی اس وقت وائفس تھی نا، دوسرے نمبر پر فیوریٹ تھی حضرت زینب. تو حضرت زینب گئی ہیں اور حضرت زینب نے پھر بولنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا. حضرت زینب تھوڑی سی غصے میں کی تیز بھی تھی اور قریشی بھی تھی. تو انہوں نے جب بولنا شروع کیا، پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈائریکٹ عائشہ سے ہی بات کر لو. تو حضرت زینب بولتی گئی ہیں الٹیمیٹلی جب وہ چپ کی ہیں نا، تو حضرت عائشہ کچھ نہیں بیچ میں بولی نا. تو پھر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بولنا ہے تو بول لو. تو حضرت عائشہ نے پھر بولنا شروع کیا جواب میں نا. تو انہوں نے جو بولنا شروع کیا بولتی گئی ہیں کہ حضرت زینب نا پریشان ہو گئی اور چپ کر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ اب آپ میری مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو کندھے اچکائے کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، یعنی تم نے بات شروع کی ہے، وہ تمہیں جواب دے رہی ہے تو تم سنو پھر. تو اس طرح حضرت عائشہ نے حضرت زینب کا جواب دیا اور حضرت زینب چلی گئی. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وائفس کو یا ان کے آپسی معاملات کو اس پر کہیں بھی کچھ بھی نہیں فرمایا. یہ وہی وقت ہے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جب ساری ازواج نے پھر حضرت فاطمہ کو بھی بھیجا تھا اور حضرت فاطمہ کو یہ میسج دے کر کہا تھا کہ آپ جا کر بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، اور صحابہ اس دن تحفے تحائف بھیجتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا تھا کہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ جی کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اس طرح یعنی بات کر کے واپس بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوا ہو. تو یہ واقعہ بھی ہوا. اب ہمیں لگا یہ سن کے لگ رہا ہے شاید اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی، لیکن سوچیں ایسی بات جس کے لیے وہ حضرت فاطمہ کو بھی بھیج رہی ہیں کنونس کرنے کے لیے، پھر 3 وائفس باری باری آ رہی ہیں کنونسنگ کے لیے، بات منوانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پریشر ڈالا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فیل ہو رہا ہوگا نا کہ یہ مجھے کیوں پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. خیر یہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. پھر جو واقعہ عفق ہوا تھا، واقعہ عفق میں پتہ ہے نا جس کا ذکر سورہ نور میں ہی ہے، عموماً لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگائے اور حضرت عائشہ حضرت جو صفوان تھے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے ساتھ واپس مدینہ میں انٹر ہو رہی تھی. جب ان کا نیکلس پیچھے رہ گیا تھا نا، ہار پیچھے رہ گیا تھا، تو ہار کو ڈھونڈنے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ قافلہ چلا گیا. قافلے والوں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں کیونکہ وہ ہلکی سی تھیں، بچی سی تھیں. ان جو اونٹ کے اوپر جو وہ بنا ہوا ہوتا تھا نا، کمرہ سا جو اونٹ کے اوپر بنا ہوا ہوتا تھا جس میں بیٹھتی تھی، محراب سا، تو لوگ سمجھے کہ وہ بیٹھ چکی ہیں نا، تو انہوں نے اونٹ چلانا شروع کر دیا. اس کو اٹھایا محراب سے اونٹ پہ رکھا اور اونٹ چلانا شروع کر دیا. ان کا وزن ہی بہت ہلکا تھا تو انہیں لگا بیٹھ گئی ہوں گی اور چلانا شروع کر دیا. تو وہ پیچھے ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے درخت کے نیچے بیٹھ کر سو چکی تھی.
تو جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے، آنکھ ان کی بلکہ کھلی ہی نہیں، حضرت صفوان جو تھے وہ بھی کہیں پیچھے ہی تھے، وہ بھی کسی وجہ سے قافلے سے کافی پیچھے پیچھے چل کر آ رہے تھے۔ تو ان کی نظر جیسے حضرت عائشہ پر پڑی ہے کہ وہ درخت کے نیچے سو رہی ہیں، تو انہوں نے بولا سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ کی نا ایک دم سے آنکھ کھل گئی، اور پھر حضرت عائشہ نے دیکھا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہیں، اور حضرت صفوان صرف ان کے ساتھ ہے اور باقی قافلہ جا چکا ہے۔ تو اور حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو پہچانا کیسے تھا؟ یہ پردے کی بعد کی آیتیں ہیں، پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کی آیتیں۔ انہوں نے پہچانا اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے پردے کی آیات سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ خیر انہوں نے سبحان اللہ کہہ کے چہرہ دوسری طرف کر لیا، تو حضرت عائشہ اٹھی ہیں اور پھر انہوں نے ظاہر سچویشن کا اندازہ ہو گیا، پھر ان لوگوں نے چلنا شروع کیا، اور مدینے سے بہت زیادہ دور نہیں تھے، بیسکلی غزوہ سے واپس آ رہے تھے نا، تو مدینہ سے کچھ ہی ڈسٹنس پر تھے۔ تو حضرت عائشہ نے آگے آگے چلنا شروع کیا، حضرت صفوان نے پیچھے پیچھے، اور نظر جھکا کر اور مدینہ میں انٹر ہو گئے۔ تو جو منافقین تھے ان کو تو بہانہ مل گیا نا باتیں کرنے کا کہ اب ہم باتیں کریں گے، بس اتنا سا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن منافقین نے جو باتیں شروع کی اور الزامات لگانے شروع کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کسی اور کے ساتھ مدینہ میں انٹر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بات پھیلتی گئی، حضرت عائشہ بیمار ہو گئی آتے ہی واپس نا سفر سے، انہیں نہیں پتہ چلا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پیچھے سے پورے محلے میں بات پھیل گئی، پورے شہر میں بات پھیل گئی، یعنی منافقین نے آپ کی فیملی کو چھوڑا نہیں باتیں کرنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹلی ایک دن یہ بھی کہا، پورا واقعہ بہت لمبا ہے، آپ کو پورا نہیں سنا سکتے، لیکن کچھ سنپٹس اس میں سے میں آپ کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کون ہے جو میری فیملی سے متعلق ان سے بدلہ لے گا نا، ان منافقین سے بدلہ لے گا۔ تو ایون یہ بات بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کتنا آپ کو برا لگ رہا تھا کہ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہر مرد کو برا لگتا ہے، اور اس طرح کے ریاکشن ہوتے ہیں۔ ایون جہاں تک بات پہنچ چکی تھی کہ ان سے بدلہ کون لے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم البتہ کوئی نہیں دیا کہ ان سے بدلہ لیا جائے یا ان کو کچھ کیا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی منافقین ظاہری طور پہ مسلمان تھے نا، لیکن خیر الٹیمیٹلی حضرت عائشہ ایک دن صبح سویرے نکلی ہیں باہر، واش روم کے لیے، یہ لوگ جاتے تھے نا باہر کھیتوں کی طرف، ساری عورتیں اکٹھے ہو کے، ایک ٹائم فکسڈ ہوتا تھا، تو نکلی ہیں، تو حضرت مستہ جو تھے نا ان کی والدہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو کوس رہی تھی نا کہ اس نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ وہ۔ اب حضرت مستہ کا کیا رول تھا وہاں، اس طرف بھی نہیں ہم جائیں گے کیونکہ واقعہ پھر آپ لوگ کتابوں میں پڑھ لیجیے گا، آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو حضرت عائشہ ام مستہ کے ساتھ تھی، جو کہ حضرت عائشہ کی لگتی تھی، پھوپھی ٹائپ بھی لگتی تھی نا، رشتے کے اعتبار سے کوئی دور کی پھوپھی ٹائپ، اس طرح کا رشتہ بھی بنتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے بولا کہ آپ کیوں مستہ کو ڈانٹے جا رہی ہیں، جبکہ وہ بدری بھی ہے اور اس طرح سارا کچھ نا، اس کو کیوں برا بھلا کہے جا رہی ہیں نا آپ چلتے چلتے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بولا تمہیں نہیں پتا کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو ام مستہ نے پھر بتایا ہے حضرت عائشہ کو یہ باتیں چل رہی ہیں، تو وہ گھر آ گئی اور ان کا دل مزید خراب ہونے لگ گیا اور رونے لگ گئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور وہ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا، بتایا نہیں تھا، آتے ہی بیمار ہو گئی تھی نا، باہر نکلی نہیں تھی، پتہ نہیں ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، اس طرح اس سچویشن میں گزر گئے تھے۔ تو وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، اور جا کے انہوں نے اپنی امی سے پوچھا کہ واقعی لوگ اس طرح کی گندی باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، حضرت ابو بکر کی جو وائف تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عنہا، کہ ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عائشہ تو کنفرم ہو گیا، اور رونے لگی اور رونے لگی۔ تو حضرت عائشہ اتنا روتی تھی ان دنوں میں کہ انصاری عورتیں جو باہر سے گزرتی تھی نا، وہ حضرت عائشہ کا رونا سن کر رونے لگ جاتی تھی اور اندر آ کے بیٹھ جاتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی اکٹھے، سارے اکٹھے روتی تھیں کہ یہ دکھ میں ان کا دکھ بانٹنے کے لیے نا ساری اکٹھی رونے لگ جاتی تھی کہ یہ اتنا بڑا واقعہ چل رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، تو حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا نا، آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ اور حضرت عائشہ بالکل چپ کر گئی، کوئی یعنی جیسے ناراض نہیں ہوتا بندہ، اس طرح حضرت عائشہ ہو گئی نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بیسکلی کہ کیا تم نے ایسا کچھ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ اللہ کے رسول تھے، اگر شوہر تھے نا تو ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی تھے،
وہ اس طرح کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یا میری بیوی کچھ کر ہی نہیں سکتی، حالانکہ انہیں پتا تھا۔ اور حضرت عائشہ ان کی فیورٹ بھی تھیں، سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے، پھر بھی انہوں نے، ظاہر سی بات ہے، ایک قاضی نے، قاضی بھی تھے نا آپ، رسول تھے، قاضی تھے شوہر کے ساتھ ساتھ، پوچھنا تو تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، ایسا کچھ بھی ہے؟ تو اس پر حضرت عائشہ رونے لگیں کہ جی آپ مجھ سے یہ پوچھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، ان دی اینڈ آیات ریویل ہوئیں، آیات نازل ہوئیں، اور حضرت عائشہ کی جو حرمت تھی اس سے ریلیٹڈ واقعہ کلیئر ہو گیا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ منافقین نے باتیں پھیلائی تھی۔ لیکن یہاں پہ، اب یہاں پر دیکھیں یہ جو پوائنٹ آیا نا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا بھی ہے، بلکہ ان دی اینڈ جب آیات نازل ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے گھر جا کر حضرت عائشہ کو، حضرت ابو بکر کو اور ان کی وائف کو یہ آیات سنائی ہیں، تو حضرت عائشہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس اللہ نے میرے لیے آیات نازل کر دی ہیں۔ یعنی وہ اس وقت اتنی ناراض تھیں کہ مجھ سے پوچھا ہی کیوں کہ تم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ میرے بارے میں کوئی ایسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ یعنی آپسی تعلق تو جو تھا وہ اتنا خراب ہو چکا تھا، یہ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا نا حضرت عائشہ سے کہ ایسا کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس وقت بھی حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا قرآن میں، جب ان کے بیٹے گم گئے ہیں، کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم اور شکوہ صرف اور صرف اللہ سے بیان کرتی ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں نے اس کے علاوہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ نے دوسری طرف منہ کر لیا تھا۔ پھر اینڈ میں بھی حضرت عائشہ نے بولا کہ میں کیوں شکر ادا کروں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ تو یعنی ایسے کھینچ اور تناؤ چل رہا تھا، اور دیکھیں تھا تو الزام تھا نا صرف، اب اس کو امیجن کریں اپنے اوپر رکھ کر، آج کل کے زمانے کے اوپر رکھ کر، اگر آج کل کا زمانہ ہو اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے، اس طرح کے واقعے سے مراد ہے کسی پہ صرف الزام لگتے، کسی کی بہن پہ، کسی کی بیوی پہ صرف الزام ہو اس طرح کہ جی یہ فلاں کے ساتھ آئی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ان لوگوں نے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو ہمارے ہاں کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں، بات پوری سنی بھی نہیں جاتی، صفائی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا، اور لڑائی جھگڑا مار پٹائی، بند کر دو اس کو، مارنا، یہ سارا کچھ شروع ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ گھر سے باہر گئی ہی کیوں تھی، اور بات صفائی تک تو نوبت نہیں آتی، اور اگر سامنے والا فرض کرے کلیئر ہو اس نے کچھ بھی نہ کیا، لڑکی نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی سنس بات اڑ گئی ہے، ایک افواہ، ایک رومر پھیل گیا ہے، ہم تو اسے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور شوہر خصوصاً اگر بیوی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن لے، چاہے وہ غلط ہی ہو، لیکن اس کو اتنا زیادہ پھر اچھالا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، برا سلوک کیا جاتا ہے، مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، لوگ تو یہ قتل کر دیتے ہیں اکثر صرف الزامات کی وجہ سے۔ تو یہ واقعہ سنانے کی یہ وجہ تھی، اور اس میں سے دیکھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو ٹیکل کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اس واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹینشن گزاری، لیکن پھر بھی آپ نے کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں، بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے جو کہ سوال آپ نے ان سے کیا، اور وہ آپ بطور رسول آپ نے فیصلہ کرنا تھا تو پوچھنا ہی تھا۔ تو یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب جا رہے تھے نا کسی ایک غزوہ پہ، حضرت صفیہ ساتھ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ چلا رہا تھا نا شخص، اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ قرینے ہیں، ان کو دھیان سے لے کر جاؤ، خیال رکھو۔ قرینہ مطلب نازک چیزیں، یعنی عورتیں کیا ہے، عورت نازک ہوتی ہے تو ان کے اونٹ جو ہیں آہستہ چلاؤ، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بتایا گیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ صحیح حدیث میں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ عورتیں نازک ہوتی ہیں تو ان کے لیے جو اونٹ ہے وہ آرام سے چلاؤ، یعنی اتنا زیادہ خیال رکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ عورت کو اونٹ چلاتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب سواری پہ اتنا ان کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو ڈیلی کے معاملات میں جو لوگ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، بیوی کو ویلیو نہیں دیتے،
باقی عورتوں کی تو پھر پہلی ہوتی ہے، بیٹی کی، ماں کی، بہن کی تو پھر پوچھنے والے ہوتے ہیں، بیوی کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو بیوی کو جو اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے یا جہاں پر مارا جاتا ہے، یہ بہانہ بنا کر کے قرآن میں ذکر تو ہے نا، قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے، مرد کو اجازت ہے، اس طرح کہا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو مرد کو خیال کرنے کی زیادہ اجازت دی ہوئی ہے اللہ نے، خیال کرنے کی زیادہ نصیحت کی ہوئی ہے اللہ نے قرآن میں، اور مارنے کی نصیحت نہیں کی ہوئی۔ مارنا تو صرف بطور سزا نشوز کے جرم کے اوپر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ عام حالات و واقعات میں نمک تیز ہو گیا یا کھانا بنانے میں دیر ہو گئی ہے یا کسی کے سامنے کچھ کہہ دیا، کوئی بحث ہوگی، کسی بھی معاملے میں ام، مارنا چھوڑیں، بستر الگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ بستر الگ کیا، واقعہ ایلا میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ کو اجازت دی تھی کہ اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو، والدین کے گھر، تو چلی جاؤ، طلاق لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ تو حضرت ہر زوجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چوز کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا پھر جنگوں میں ہمیں پتہ ہے، جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ جو جنگوں کے رولز ہمیں ملتے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگوں میں عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا۔ تو عورتوں کو جب جنگی حالات میں، جنگ کے جو ایکسٹریم حالات ہوتے ہیں اس میں جب مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کیا عام حالات میں مارنے کی اجازت ہوگی آپ کے خیال میں؟ ظاہر سی بات ہے بالکل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بلا وجہ ہمارے ہاں باتیں پھیل چکی ہیں، اور اور ان کے اوپر غلط عمل کیا جاتا ہے، تو ایک آیت کو نکال کر صرف ایک ورڈ کو پکڑ کے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو چینج ہی کر دیں، اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہر جگہ پہ اپلائی کرتے رہیں اور حالات و واقعات کو اور دین کو سمجھیں بھی نہ۔ اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں دین ایسے سمجھایا بھی نہیں جاتا کہ سارے واقعات سنا کر، سارا سیرت کی روشنی میں، قرآن کی باقی آیات کی روشنی میں اسلام کا مزاج سمجھایا جائے۔ اتنی ایفرٹ کوئی کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتا، خصوصاً مرد حضرات تو بس پڑھیں گے اور اس کو سیدھا پڑھا کر آگے گزر جائیں گے۔ اور مرد حضرات زیادہ تر استاد ہوتے ہیں، زیادہ تر عالم ہوتے ہیں اور معلم ہوتے ہیں، اور آیات قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں، مفسر بھی ہوتے ہیں، محدث بھی ہوتے ہیں، تو شکوہ کوئی نہیں ہے ان سے، زیادہ کچھ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کسی سے بغض رکھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس طرح کی جب آیات آتی ہیں نا، تو اس میں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کو نا زیادہ سمجھانا چاہیے تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں ایک برائی پھیلتی جا رہی ہے، تو کیوں نہیں یہ لوگ زیادہ سمجھاتے ہیں؟ کیا نظر نہیں آتا، ان کو نہیں نظر آتا کہ معاشرے میں ایک برائی پھیلی ہوئی ہے؟ تو اس معاملے کو لے کر، سارے واقعات لے کر کیوں نہیں کھول کر بتاتے، کیوں نہیں کھول کر ایکسپلین کرتے اور زیادہ سمجھاتے؟ اس طرح البتہ میرے ذہن میں ضرور آتا ہے، اور یعنی زیادہ ایکسپلین کرنا چاہیے، زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ واقعات سارے آپ لوگوں نے سن لیے، ابھی خیر سے انشاءاللہ جاتے ہیں، اگر ہمیں ٹائم مل گیا اس کو کمپلیٹ کرنے کا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر تمہیں ڈر ہو ان کی نشوز کا، نشوز کی ڈیفینیشن آلریڈی پڑھ لی تھی، فاعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت کرو مطلب ان کو سمجھاؤ بیٹھ کر کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو تم اس کے اوپر اس کو بدل لو۔ اور یہ جو نصیحت کرنا ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا ڈانٹ ڈپٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو سکتا ہے، تو بیوی کو جو ڈانٹا بھی جائے گا اس میں بھی ظلم و ستم اور گالم گلوچ اور خاندان کو برا بھلا کہنا، یہ سب شامل نہیں ہوگا۔ صرف آواز کو ہلکا سا سخت کر لینا، اسی سے عورت ڈر جاتی ہے۔ گالم گلوچ وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع کیا، تو جب ویسے ہی منع ہے تو پھر یہاں پہ اس کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نصیحت کرنے کا حکم ہے، نصیحت میں آواز کو تھوڑا سخت کر لینا اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایون بچوں کو جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی سٹائل ہونا چاہیے، گالم گلوچ کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، یا اللہ نے اجازت نہیں دی، یا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا۔ دوسری تدبیر کیا ہے؟ اگر اس سے مان رہی تو فَاهْجُرُوهُنَّ، تو چھوڑ دو ان کو، پھر مزاج ہی
بستروں میں، ان کے بستروں میں ان کو چھوڑ دو، مطلب یہ کہ بستر ان سے الگ کر دو، تم کہیں شفٹ ہو جاؤ کسی کمرے میں، دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، صوفے پہ شفٹ ہو جاؤ، ڈرائنگ روم میں سو جاؤ، بچوں کے ساتھ سو جاؤ۔ عورت کو نہیں کہنا کہ تم بستر چھوڑ دو، عورت بستر نہیں چھوڑے گی عورت، بلکہ جب طلاق بھی ہوتی ہے تو طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گھر میں ہی رہے گی، گھر میں رہ کے ہی عدت گزارے گی، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ مرد کو اگر کہیں جانا ہے تو وہ چلا جائے۔ تو یہاں پہ بھی عورت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دفع ہو جاؤ، تم چلی جاؤ یہاں سے، اٹھو میرے بستر سے، جاؤ یہاں سے میرے کمرے سے، میرا گھر ہے، یہ سارا کچھ نہیں چل سکتا۔ کیا یہاں پر کہا جا رہا ہے اتنی رسپیکٹ عورت کو دی جا رہی ہے کہ عورت بستر پہ ہی رہے گی، مرد چھوڑ دے بستر کو، ادھر ادھر کہیں سو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں نا، وہ جانتی ہیں کہ یہ اور سزا عورت کو کتنی محسوس ہوتی ہے، یہ باقاعدہ اس سے نا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل کٹ جاتا ہے کہ بہت بڑی سزا یہ محسوس ہوتی ہے بستر کو اگر آپ کا شوہر چھوڑ کر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سٹیپ، اگر اس سختی سے بھی، ٹھیک ہے چلیں ابھی تو ہمارے پاس رہی 4-5 منٹ گئے ہیں، اور مائکرو فون تو میرا ٹھیک ہے، انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ۔ چلیے اب تو اگر آپ شروع میں بتاتے ہیں دوبارہ کنیکٹ کرنے کے، اب تو 4 منٹ رہتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وَاضْرِبُو ہُنَّ، تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ اگر بستر چھوڑنے سے بھی وہ نہیں مانتی اور اپنی حرکتیں جو ہیں وہ نہیں سیدھی کرتی، وہ درست نہیں کرتی، اور بستر چھوڑنا بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اگر اتنی بڑی سزا سے بھی وہ نہیں مان رہی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ پھر ان کو مارو۔ تو یہ جو مارنا ہے اس کی ڈسکرپشن ہم حدیث میں پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈسکرپشن ہے۔ البتہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آخری سٹیج کے طور پر، آخری تدبیر کے طور پر یہ اجازت دی جا رہی ہے جب معاملہ بالکل ہاتھ سے نکل چکا ہے اور نشوز جو ہے وہ اس سے عورت واپس آنا نہیں چاہتی۔ نشوز کی ڈیفینیشن ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو مارنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چہرے پہ نہیں مارنا، ٹھیک ہے، چہرے پہ مت مارو۔ اور یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چہرے پہ مت مارو، اسے بدصورت مت کہو، اور اسے مت چھوڑو مگر گھر میں، گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، اور یا نہ ہی اس کو دھکے دے کے نکال سکتے ہو، نہ ہی اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، والدین کے گھر چھوڑ آتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، فون کر دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو لینے نہیں آ رہے، آپ ادھر ہی رہے۔ تو یہ ساری حرکتیں عورت کو اس طرح نکالنا، اس طرح چھوڑنا ہرگز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ چہرے پر مارو، نہ بدصورت کہو، نہ اسے گھر سے باہر کہیں چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب مارو تو اس طرح کہ نہ اس کو چوٹ لگے، نہ زخم ہو، نہ کوئی نیل وغیرہ پڑے، نہ خون بہے، ٹھیک ہے، اس طرح مارنا، اور چہرے پہ تو مارنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مارو تو اس طرح جیسے کسی تنکے سے مارتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب سوچے تنکے سے جو مارا جاتا ہے وہ کتنا ہلکا ہوتا ہے، کتنا لائٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مارنے کا ہرگز مقصد ایک تو مارنے تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اور اگر آتی ہے تو ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو چوٹ لگے یا اس کو تکلیف ہو، تکلیف دینا پھر بھی مقصد نہیں ہے ادھر مارنے کا بھی، بلکہ مقصد کیا ہے؟ ڈرانا، کہ عورت ڈر جائے، اس پر ایک دم سے مرد ہاتھ اٹھائے کہ وہ ڈر جائے، ٹھیک ہے۔ اور چہرے پہ مارنا تو پھر جائز نہیں ہے، نہ چوٹ لگے، نہ زخم آئے، نہ خون بہے، نہ نیل پڑے، نہ ہی اس کو درد ہو، بلکہ یہ جو کوڑے نہیں مارے جاتے سزاؤں کے طور پہ، 80 کوڑے مارنا، 100 کوڑے مارنا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس طرح مارو کہ زیادہ سامنے والے کو نا زیادہ تکلیف نہ ہو، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ تو سوچے یہاں پر جو بیوی کو بطور سزا کہا جا رہا ہے، تو اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف دینے کے لیے یہ عمل کی اجازت ہو؟ تو ہمارے یہاں جب مارتے تو چہرے پہ مارنے اور کمر پہ مارنے، بہت سارے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کو صحیح سے سمجھنا، ایون مارنے والے سٹیپ کو بھی صحیح سے سمجھنا کہ اتنی ہلکی مار ہے، اور ایک ہی دفعہ یہ تھا شروع، یعنی مار کا جو ورڈ ہے نا بہت ہی نیگیٹو ہو چکا ہے،
اس کو تھوڑا اس طرح پازیٹیو کی طرف لے کر آئے اور اس میں نرمی کا ایلیمنٹ لے کر آئے. تو مقصد کیا ہے؟ ڈرانا، کہ وہ ڈر جائے، مرد کے ہاتھ اٹھنے سے ڈر جائے اور اپنے آپ کو چینج کر لے. ٹھیک ہے. اب جو لوگ اس کو چینج کے میننگ کو ہی چینج کر دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حمزہ عباسی نے ایک دفعہ اسٹیٹس لگایا تھا، اس میں کیا کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے بیان کرنا. ضربہ کا مطلب یہ کہ جی ان کو ساتھ ڈسکشن کرو، آرگیومنٹ کرو، انہیں مزید بیان کرو، ان سے بات کرو کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا جو چلنا پھرنا وغیرہ سے مزید اس کے میننگ لیے جاتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اس طرح کے اس کے مطلب، اس ورڈ کے اگر مطلب ہوتے تو پرانی کتابوں میں، اسلاف کی کتابوں میں کوئی نہ کوئی ہمیں ڈفرینٹ میننگ ملتا، لیکن ہمیں ایسا کوئی میننگ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو جو میننگ ہے وہی ہے، اس کو البتہ سمجھ لینا چاہیے ڈیٹیل کے ساتھ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ کہنا مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے اوپر کوئی رستہ اختیار مت کرو. مطلب ان کے اوپر پھر الزامات مت لگاؤ، ان کو طلاق مت دو، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو. یہ سارے جو رستے ہیں اختیار نہ کرو، اور کسی قسم کی سزا دینے والا رستہ اختیار مت کرو. ان اللہ علی کبیر، بے شک اللہ ہے بہت بلند، بہت بڑا. یعنی پھر بھی اگر تم کوئی زیادتی کرتے ہو نا، یا غلط کرتے ہو، یا ان 3 سٹیپس میں بھی اگر تم علم کی طرف جاتے ہو، تو یہ مت بھول جانا کہ بڑا اللہ ہی ہے. اللہ نے تمہیں حاکم کا کام ضرور بنایا ہے، لیکن بڑا اللہ ہے. اقتدار اللہ کے ہاتھ میں، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. تمہیں اللہ چھوڑے گا نہیں. تمہیں بھی سزا ملے گی اگر تم اللہ سے بھی بڑا بننے کی کوشش. تو یہ کوشش مت کرنا، بڑا البتہ